بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ باغ فدق کے حوالے سے اس موضوع پر یہ آج ہمارا آخری درس ہے۔ اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان یہ جو مسئلہ اور اسی مسئلے پر وہ راہ نکال کر اپنے لیے اس ڈرامے کی بنیاد پر جو انہوں نے ڈرامہ خود ہی گڑھا ہے اور یہ افسانہ انہوں نے خود ہی بنایا، اسی جھوٹ کو گھڑ کر وہ صحابہ کرام پر تبرہ کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا کہ اس کی حقیقت کیا ہے تاکہ لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے، کیونکہ بس ایک ہی بات کی جاتی ہے، جناب سیدہ سے باغ لیا اور پھر انہیں واپس نہ کیا، جو کہ ایک جھوٹ ہے۔ اس حوالے سے ایک اصولی بات کہ انہوں نے حدیث مبارکہ جو کہ اہل سنت کی طرف منسوب کی، دیکھیں یہ بھی اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے، اس پر انہوں نے ایک شخص کا ایک راوی ہے اس روایت میں جس کو انہوں نے ابو سعید کہہ کر اس کا نام لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کی۔ دیگر اس میں بھی راوی ہیں، لیکن یہ میں اس پر ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس آدمی کا نام جو ہے وہ محمد بن صائب کلبی ہے۔ جناب سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کلبی حضرت ابن عباس سے جو تفسیر کی روایات بیان کرتا ہے وہ جھوٹ ہے، اس سے روایت نہ کرو۔ قرہ بن خالد نے کہا کلبی جھوٹ بولتا ہے، مروان بن محمد نے کہا کلبی کی تفسیر باطل ہے، یحییٰ بن معین نے فرمایا کہ کلبی کی کچھ حیثیت نہیں ہے، چونکہ یہ جھوٹے راوی تھے، یہ احادیث کہہ کر اپنے سے باتیں گھڑ کے اور ان کو حدیث کہہ کر لوگوں میں جو ہے وہ انہوں نے تباہی مچائی ہے۔ یہ جو فرقہ پرستی اور فرقہ واریت اور یہ جو تباہی بربادی اتنے عرصے سے چلی آ رہی ہے اور اختلافات، یہ اختلافات اس قسم کے لوگوں نے پیدا کیے، یعنی اپنی طرف سے حدیث چیزوں کو گڑا اور امت میں اس کو تشویش میں ڈال دیا۔ تو چونکہ اصول حدیث کا علم موجود تھا کہ جو بھی کوئی حدیث روایت کی جاتی ہے، اس پر پہلے بھی ہم بات کر چکے ہیں، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ بیان کرنے والے کتنے آدمی ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے، جھوٹے تو نہیں تھے، بدعتی تو نہیں تھے، بدعقیدہ لوگ تو نہیں تھے جی۔ تو اسی طرح سے یہ آدمی اس کے متعلق بھی، کیونکہ انہوں نے ابو سعید کہا، اس کی کنیت ابو سعید کہہ دی تاکہ جب ہم حدیث بیان کریں تو لوگ یہ سمجھے یہ صحابی رسول ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ یہ ابو سعید اس نے کنیت اختیار کی اس کی، اور اصل میں وہ آدمی محمد بن صائب کلبی تھا۔ اور مشاہیر امت کے حوالے سے میں نے پڑھا کہ اس کی حیثیت کیا تھی، اور تمام نے لکھا ہے کہ یہ جھوٹ بولنے والا تھا، یہ اس کی کچھ حیثیت نہیں۔ یہ حافظ عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کتاب الجرح والتعدیل میں اس کے ترجمے کو بیان کیا، یعنی اس کی اصل حالت کو بیان کیا کہ یہ آدمی کیسا آدمی تھا۔ تو اس پر دجل کیا انہوں نے اور تلبیس اختیار کی کہ ان میں سے، جیسے میں نے کہا کہ ان لوگوں نے ظاہر کیا، روافض نے، کہ ابو سعید اس کی کنیت رکھی تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ یہ مشہور صحابی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ اس آدمی کا جو پھر اس سے بیان کر رہا ہے اس کا ان سے سما ہی نہیں ہے۔ ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک علیہ السلام نے جناب فاطمہ کو بلا کر فدق عطا کر دیا، کیونکہ یہ اس روایت میں ابو سعید کلبی کی ہے، ابو سعید خدری کی نہیں ہے، ابو سعید کلبی کی ہے، کیونکہ عطیہ کی حضرت ابو سعید خدری سے کوئی روایت نہیں، اس کی روایت محمد بن صائب ابو سعید کلبی سے ہے۔ یہ اس کی سند کے مردود ہونے کا ایک اجمالی بیان ہے، جس کو پھر اس کے حالات زندگی میں بھی بالکل یہ بیان کیا کہ محمد بن صائب کلبی یہ آدمی جو ہے وہ مورخ ہے، اور ابو صالح نے کہا کہ یہ جو احادیث ابن عباس سے روایت کرتا ہے ان کو مت بیان کرو۔ سفیان کہتے ہیں کہ مجھ سے کلبی نے کہا جب میں ابو صالح سے حدیث روایت کرتا ہوں
روایت کروں تو وہ جھوٹ ہے۔ یزید بن زری نے کہا کہ کلبی سبائی تھا، یعنی عبداللہ بن سبا کی طرف منسوب تھا۔ یہ شخص فرقہ رافضیہ کا بانی تھا۔ کون؟ عبداللہ بن سبا۔ عبداللہ بن سبا یہ جڑ تھا رفض کی، کیونکہ یہ پرانا گمراہ فرقہ ہے جو صحابہ کرام پر تبرئے کرتے ہیں۔ تو ابن حبان نے کہا کہ کلبی سبائی تھا، اور اس کا عقیدہ تھا کہ حضرت علی فوت نہیں ہوئے، وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے، استغفر اللہ، اور اس کو عدل سے بھر دیں گے، اور جب بادل دیکھتا تو کہتا ہے اس میں امیر المومنین ہے۔ ابو عوانہ کہتے ہیں کہ کلبی نے کہا جبریل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو وحی لکھواتا تھا، اور جب حضور بیت الخلاء تشریف لے جاتے تو پھر حضرت علی کو وحی لکھواتا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ یہ ان کے باطل نظریات تھے۔ تو عبداللہ بن سبا کا بھی یہی حال تھا، پھر اس کی آگے ساری نسل کا آج تک یہی حال۔ امام احمد بن حنبل نے کہا کہ کلبی کی تفسیر کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی نے کذاب کہا، امام دارقطنی نے کہا کہ یہ متروک ہے۔ اسی طرح سے جھوٹ پھیلانے والا امام ابن حبان نے کہا کہ یہ جھوٹ پھیلانے والا ہے۔ ابو صالح نے کہا کہ اس کی کتابوں کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اس پر پھر بڑی تفصیل ہے۔ بہرحال دیگر راوی بھی ہیں، عباد بن یعقوب بھی ہے، یہ بہت بڑا ملعون شخص تھا اور کٹر رافضی تھا، صحابہ کرام پر تبرئے کرتا تھا۔ تو ان لوگوں نے اس قسم کے بھی کام کیے کہ جھوٹی چیزوں کو اپنی طرف سے باتوں کو گھڑ کے لوگوں کی ویسے ہی کنیتیں رکھے کہ تاکہ لوگ غلطی کھائیں کو ہو۔ یہ تو دیکھو حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول سے جو ہے وہ روایت کر رہے ہیں، اور یہ آگے وہ کہہ رہا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو ہبہ کر دیا۔ بیچ میں اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس کو بیان کرنے والے سارے کے سارے چور اور جھوٹے خبیث لوگ تھے، جن کا علم سے دور دور کا واسطہ نہیں تھا، فقط امت میں انہوں نے یہ تفرقے پیدا کیے اور اختلافات کو مزید جو ہے وہ انہوں نے ہوا دی۔ اس پر امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات پیش کی ہیں کہ فغضبت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی جناب سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ناراض ہوئیں، غضبناک ہوئیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملنا چھوڑ دیا، اور تا دم مرگ ان سے نہیں ملی۔ اسی طرح سے ایک اور روایت بھی وہ موجود ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حضرت سیدہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی وجہ سے ناراض نہیں ہوئی، کیونکہ وہ اس حدیث سے پہلے ہی باخبر تھی۔ کون سی؟ کہ ہم انبیاء درہم و دینار کا مالک نہیں بناتے، ہماری وراثت علم ہے، ہم علم کا وارث بناتے ہیں۔ حضرت سیدہ زہرہ کو پتہ تھا، اور اس پر ہم بڑا تفصیل سے بالکل واضح بیان کر چکے ہیں۔ تو حضرت جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا کہ یہ حدیث عموم پر نہیں ہے، اور فدق کی جاگیر اس کے عموم سے مستثنا ہے، جبکہ جناب حضرت ابوبکر صدیق کی رائے یہ تھی کہ حدیث اپنے عموم پر ہے، کیونکہ تخصیص پر کوئی قرینہ اور دلیل نہیں ہے، لہٰذا حضرت ابوبکر اور حضرت فاطمہ میں اس حدیث کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، اس حدیث کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں تھا، بلکہ ان کے درمیان رائے اور اجتہاد کا اختلاف تھا۔ مجتہد تھے نا، مجتہد تو بہت بڑا عالم ہوتا ہے، سمندر ہوتا ہے علم کا۔ تو جناب سیدہ زہرہ خود اتنی بڑی عالمہ تھی، فقیہہ تھی، سبحان اللہ۔ امتی اتنے عالم مجتہد ہو سکتے ہیں، تو پھر نبی پاک علیہ السلام کی صاحبزادی آپ خود اندازہ فرمائیے نا کہ ان کے علم کا شان کیا ہوگی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ حدیث اپنے عموم پر تھی، جبکہ جناب سیدہ زہرہ کے نزدیک اس حدیث سے فدق کی جاگیر مستثنا تھی۔ اب رہا یہ سوال کہ حضرت ابوبکر صدیق پر یہ لازم تھا کہ اجتہادی امور میں حضرت جناب سیدہ زہرہ کی موافقت کرے، تو اس کا جواب واضح ہے کہ یہ ان پر ضروری نہیں تھا، کیونکہ ایک مجتہد پر دوسرے مجتہد کی موافقت لازم نہیں ہے کہ وہ یعنی جو دوسرا مجتہد ہے کہ ان کی بات سے ہی اتفاق کرے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ قصاص کے مسئلے میں اب تھوڑا مزید مسئلہ جو ہے وہ ہم اس طرح سے سمجھائیں کہ جو وہ کہتے دیکھیں جناب سیدہ ناراض ہو گئے تو جس سے ناراض ہو جائیں تو وہ یہ ہے تو وہ ہے، حدیث کا غلط مطلب بیان کر کے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا۔ آج تک ان مسئلوں کو، ان چیزوں کو، ان فرقوں کو لوگوں نے بیان ہی نہیں کیا کہ یہ فرق کیا تھا، حدیث کا مطلب کیا ہے، رسول پاک علیہ السلام نے کس موقع پر فرمایا اور اس کا مطلب کیا ہے۔ ورنہ اگر یہ جو مطلب تم لیتے ہو اس میں تو پھر نعوذ باللہ من ذالک
پھر یہ دیکھو احادیث میں جو آتا ہے اس کے متعلق پھر کیا ہوگا کہ جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بشری تقاضے کے مطابق حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ناراض ہو کر اپنے والد گرامی کے گھر میں چلی گئی، وہ روایات وہ موجود ہیں، اس پر پھر تم کیا کہو گے؟ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کے متعلق پھر تم کیا کہو گے؟ تو لہٰذا بات وہ کرو جو کرنے کی ہے، صحیح مسئلہ بیان کرو اور صحیح دین کو بیان کرو۔ اگر نہیں بیان کر سکتے اور تم نے فتنہ ہی کرنا ہے تو پھر کوئی اور کام کاج کرو۔ پھر جو ہے وہ لوگوں میں افتراق اور امت میں اس قسم کے انتشار پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ جس کی وجہ سے آج پورا پاکستان میں بے سکونی تم نے مچائی ہے۔ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کے قصاص کے معاملے میں جناب حضرت عائشہ سے اختلاف کیا۔ وہ بڑا مشہور ہے جنگ جمل، اس پر بھی ہم نے جنگ صفین پر، جنگ جمل پر ہم نے بات کی بڑی تفصیل سے کہ وہ حقائق کیا تھے۔ کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسئلہ تھا کون سا، وہ حضرت عثمان کے قصاص کا، چونکہ مدینہ شریف کے حالات اس قسم کے تھے۔ حضرت جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے عرض کی کہ اے امیر المومنین، آپ حضرت عثمان کے قاتلوں کو سامنے لائیے۔ تو چونکہ مدینہ شریف کے حالات خوارج کی وجہ سے، بلوائیوں کی وجہ سے، ان وجہ سے اتنے مسائل کا انہوں نے شکار کر دیا تھا کہ اس وقت میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان قاتلین کو سامنے لانا مطلب ایک عجیب و غریب معاملہ تھا نا۔ دیگر معاملات میں وہ بالکل خلیفہ راشد جناب حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان تمام چیزوں میں مصروف کر دیا گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا ذرا ٹھہریے، لیکن اس پر قصاص عثمان پر کہ آپ بھی مجتہد تھے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ پھر جو جنگ ہوئی اس میں جنگ میں بالکل واضح اہل سنت کا موقف ہے۔ اسی طرح سے وہ جنگ صفین ہوئی اور پھر جو ہے وہ جنگ جمل بھی ہوئی، جو کہ اونٹوں پر لڑی گئی، اس لیے اس کا نام ہی جمل رکھ دیا گیا، کیونکہ جمل اونٹ کو کہتے ہیں عربی زبان میں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ اور جناب حضرت عائشہ صدیقہ زوجہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان وہ جو جنگ ہوئی جنگ جمل، وہ قصاص حضرت عثمان کی وجہ سے تھی کہ حضرت عثمان کے جو قاتلین ہیں ان کو سامنے لایا جائے۔ اس مسئلے پر چونکہ حضرت علی المرتضیٰ اور جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اختلاف ہوا، تو جب اختلاف ہوا تو نہ صرف اختلاف ہوا بلکہ جنگ ہوئی۔ حالانکہ جس طرح جناب فاطمہ کو ناراض کرنا حضور کو ناراض کرنا ہے، اسی طرح حضرت عائشہ کو ایذا دینا بھی حضور کو ایذا دینا ہے، کیونکہ امام بخاری نے روایت کیا ہے کہ جب بعض ازواج مطہرات نے جناب حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کے پاس یہ سفارش کرائی کہ لوگ صرف حضرت عائشہ کی باری کے دن حضور نبی پاک علیہ السلام کو ہدیے اور تحفے نہ بھیجیں، بلکہ حضور جس زوجہ کے ہاں موجود ہوں ہدیے اور تحفے دیں اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تخصیص نہ کریں، تو رسول پاک علیہ السلام نے جناب حضرت ام سلمہ سے فرمایا لا تؤذنی فی عائشہ، مجھے عائشہ کے سلسلے میں اذیت مت دو، کیونکہ کسی زوجہ کے بستر میں مجھ پر وحی نازل نہیں ہوتی، البتہ عائشہ کے بستر میں مجھ پہ اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے۔ تو دیکھیے کہ اگر لوگوں کو حضرت عائشہ کی رضی اللہ عنہ کی تخصیص سے منع کر دیا جاتا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اذیت پہنچتی، لیکن آپ نے فرمایا مجھے اذیت مت دو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اذیت دینا رسول اللہ کو اذیت دینا ہے۔ تو اس کے باوجود حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونکہ ان سے اختلاف کیا، جو ان کی رائے میں حق اور ثواب تھا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجتہاد کی موافقت نہ کی، کیونکہ اس مسئلے میں حضرت علی المرتضیٰ حق پر تھے۔ لیکن حالانکہ جب حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت عائشہ کے خلاف فوری قصاص نہیں لیا، یعنی کہ ان حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص لیا جائے کہ جو انہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا ہے، فوری طور پر قصاص نہیں لیا، بلکہ حضرت علی المرتضیٰ نے جنگ کی کن سے؟ جناب حضرت عائشہ سے، تو اس سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت پہنچی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ایک مجتہد دوسرے مجتہد سے اختلاف کر سکتا ہے، تو یہ وہ اذیت نہیں تھی جیسا کہ حدیث مبارکہ میں موجود ہے، لیکن اس طرح سے اذیت تو پہنچی، تو کیا اس پر نعوذ باللہ من ذالک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیں گے؟ بالکل جہالت اور بیوقوفی ہوگی اگر کوئی ایسا کرے تو۔ مسئلہ سمجھانے کی بات ہے کہ اگر وہ بات آپ کر رہے ہیں تو یہاں پر تو یہ بھی موجود ہے، یہاں پر تو یہ بھی موجود ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اذیت پہنچتی ہے۔
تو اس سلسلے میں اذیت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرا جز ہے، جس نے اس کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا۔ اب یہ روایت موجود ہے، ہر بندے کو پتہ ہے، اور یہ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، صحیح بخاری شریف کی جلد نمبر 1 میں یہ موجود ہے۔ تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں، یہ مشہور حدیث ہے، ہر بندہ جانتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلقاً ناراض کرنا رسول پاک علیہ السلام کو ناراض کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے، یعنی جس نے حضرت جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دینے اور تکلیف پہنچانے کے قصد سے کوئی کام کیا، یعنی جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ میں عام طور پہ اس مثال سے ہٹ کے ہم اپنے معاشرے کی بات کریں، میں ایسا دس نہ ہوں، میں اس کا کرتا ہوں اب کچھ، تو ایسا کام آدمی کرتا ہے کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے، ایسے باقاعدہ وہ کسی قصد اور ارادے کے ساتھ جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دے، اور اس نے ایسا کوئی کام کیا جس سے ان کو اذیت ہو، اس نے رسول پاک علیہ السلام کو اذیت دی۔ اور جس نے اپنی رائے اور اجتہاد سے کوئی جائز کام کیا اور بتقاض بشریت حضرت فاطمہ ان سے ناراض ہوئی چونکہ بشر تھی، تو یہ ناراضگی رسول پاک علیہ السلام کی ناراضگی کا موجب نہیں ہے، کیونکہ بعض دفعہ اجتہاد اور رائے کے اختلاف سے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سنیے گا، حضرت علی المرتضیٰ سے بھی ناراض ہوئی۔ کیا جی؟ بعض دفعہ حضرت اجتہاد اور رائے کے اختلاف سے حضرت سیدہ زہرا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ناراض ہوئیں۔ صرف امام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق تم تان کرنے کے اور ان پر ان کی توہین اور اہانت کرنے کے اور اپنے گلے میں لعنت کے توق ڈالنے کے، تم یہ قصے تو بیان کر کے اپنی طرف سے من گھڑت اور غلط مطلب تم نے امت تک پہنچایا جی، اور تم نے لوگوں کو تبرئے کرنے پر مجبور کیا۔ خدا کی، پورے جہان کی فرشتوں کی تمہارے شر پر لعنت ہو۔ اس پر یہ روایت موجود ہے امام بخاری کی جلد نمبر 1 میں کہ حضرت مسور بن مخرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ابو جہل کی دختر کو نکاح کا پیغام دیا۔ سنیے گا، میں اس وقت بالغ تھا، فرماتے ہیں میں نے خود سنا رسول پاک علیہ السلام نے اس منبر پر فرمایا فاطمہ مجھ سے ہے اور مجھے خدشہ ہے کہ وہ کسی دینی آزمائش میں پڑ جائے گی۔ پھر آپ نے بنو عبد شمس سے اپنے داماد کا ذکر کیا، یعنی حضرت آس بن ربی کا، جو کہ جناب سیدہ زینب جو کہ رسول پاک علیہ السلام کی بڑی بیٹی تھیں، ان کے شوہر تھے، اور بحیثیت داماد ان کی تعریف کی، فرمایا کہ اس نے مجھ سے سچ کہا اور وعدہ پورا کیا، اور میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ حرام کو حلال کرتا ہوں، لیکن بخدا رسول اللہ کی بیٹی دشمن خدا کی بیٹی ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ تو امام ابو داؤد رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی ایک روایت سند کے ساتھ بیان کی کہ رسول پاک علیہ السلام نے حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے منبر پر فرمایا ہشام بن مغیرہ کی اولاد نے مجھ سے اجازت طلب کی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا علی بن ابی طالب سے نکاح کر دے، سو میں اس کی اجازت نہیں دیتا، میں اس کی اجازت نہیں دیتا، میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر علی ابن ابی طالب میری بیٹی کو طلاق دے دیں تو پھر ان کی بیٹی سے نکاح کر سکتے ہیں، کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا جز ہے، جو چیز اس کو بے چین کرتی ہے وہ مجھے بے چین کرتی ہے، اور جو چیز اس کو ایذا دیتی ہے وہ مجھے ایذا دیتی ہے۔ ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ جناب حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر دوسرا نکاح کرنے کا ارادہ کیا، جن سے حضرت فاطمہ کو اذیت پہنچی، لیکن حضرت المرتضیٰ نے اپنے اس اقدام سے حضرت فاطمہ کو اذیت دینے کا ارادہ نہیں کیا تھا کہ ان سے ان کو تکلیف پہنچے ہی پہنچے، نہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ اگر کوئی خارجی ایسا کہے، کیونکہ دونوں ذلیل ہیں، رافضی بھی اور خارجی بھی، کہ ایک حضرت علی کی شان گھٹاتے ہیں اور دوسرے جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق اور ان کی جو ہے وہ شان میں گستاخی کرتے ہیں، تو دونوں گمراہ فرقے ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ صراط مستقیم پر قائم اہل سنت و جماعتی ہیں، تو یہ ان کا ارادہ نہیں تھا، بلکہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی رائے اور اجتہاد تھی کہ وہ بھی علم کے سمندر تھے، مجتہد تھے، تو اجتہاد سے ایک شرعی اباحت
اور گنجائش پر عمل کرنے کا ارادہ کیا تھا، کیونکہ ایک مسلمان عدل کی شرط کے ساتھ بیک وقت 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا۔ تو آپ کے نکاح میں تو صرف جناب سیدہ زہرا تھی، آپ تو 3 اور شادیاں کر سکتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتقاضِ بشریت اس پر ناراض ہوئیں، تو رسول پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلجوئی کی خاطر ان کو اس ارادے سے باز رکھا، لیکن ساتھ ہی یہ بھی واضح کر دیا کہ حضرت علی نے کوئی حرام اور ناجائز کام نہیں کیا تھا۔ اس لیے فرمایا میں کسی چیز کو، جو روایت امام بخاری کی کہ میں کسی حلال کو حرام نہیں کرتا اور نہ کسی حرام کو حلال کرتا ہوں، اس سے ملتا جلتا واقعہ ایک شیعہ عالم نے بھی، ان میں سے ایک آدمی نے لکھا، مولا باقر مجلسی، اس نے لکھا جلاء العیون میں کتاب علل الشرائع، اور اسی طرح سے بشارت المصطفیٰ خوارزمی میں بسند ہائے معتبر ابو ذر اور ابن عباس سے روایت کیا ہے، جب جعفر طیار مدینہ شریف آئے، ایک کنیز کو بطور تحفہ اپنے بھائی علی بن ابی طالب کے پاس بھیجا۔ وہ کنیز جناب امیر کی خدمت کرتی تھی۔ ایک دن جناب فاطمہ گھر میں آئی تو دیکھا کہ جناب امیر کا سر اس کے دامن میں ہے۔ جب یہ حالت ملاحظہ فرمائی تو متغیر ہو گئی اور پوچھا اس کنیز کے ساتھ تم نے کوئی تعلق قائم کیا ہے؟ جناب امیر نے فرمایا، یعنی حضرت علی نے فرمایا، بخدا اے دختر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس کے ساتھ کوئی تعلق قائم نہیں کیا، اب جو کچھ آپ کو منظور ہو بیان کر دیں، میں بجا لاؤں۔ جناب سیدہ نے فرمایا مجھے میرے پدر بزرگوار کے گھر جانے کی اجازت دیں۔ جناب امیر نے فرمایا میں نے اجازت دے دی۔ پس جناب فاطمہ چادر سر پر اوڑھی اور اپنے والد کی خدمت میں پہنچی۔ جبریل از خداوند جلیل حاضر نازل ہوئے اور کہا حق تعالیٰ آپ کو سلام فرماتا ہے اور ارشاد کرتا ہے کہ اس وقت فاطمہ آپ کے پاس علی کی شکایت کرنے آئی ہیں۔ یہ انہی کا ترجمہ ہے، بالکل اسی طرح سے لکھا ہے، میں آپ وغیرہ کر رہا ہوں ورنہ اس میں تو تم تا لکھا ہوا ہے۔ تم حق علی میں فاطمہ کی کوئی شکایت لے کر آئی ہو؟ فاطمہ نے کہا ہاں برب کعبہ، حضرت رسول پاک نے فرمایا علی کے پاس پھر جاؤ اور کہو میں تم سے راضی ہوں۔ بس جناب فاطمہ جناب امیر کے پاس آئیں اور 3 مرتبہ فرمایا میں آپ سے راضی ہوں۔ اس نے لکھا میں تم سے راضی ہوں جس میں تمہاری رضا ہے۔ جناب امیر نے فرمایا تم نے میری شکایت میرے دوست، میرے حبیب اور میرے یاور رسول خدا سے کی۔ رسول خدا کے سامنے اس شرمندگی پر مجھے افسوس ہے۔ اے فاطمہ، میں خدا کو گواہ کرتا ہوں کہ اس کنیز کو محض برضائے حق میں نے آزاد کیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی رائے اور اجتہاد سے ایک جائز کام کیا اور اپنی کنیز کو خدمت سے مشرف کیا۔ حضرت فاطمہ اس کام سے بتقاضِ بشریت ناراض ہوئیں، لیکن ان کی یہ ناراضگی رسول پاک علیہ السلام کی ناراضگی پر منتج نہیں ہوئی، بلکہ اس کے برعکس رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا علی کے پاس جاؤ اور کہو میں تم سے راضی ہوں۔ اس سے صاف ظاہر ہو گیا کہ حضرت فاطمہ کا مطلقاً ناراض ہونا رسول پاک کی ناراضگی نہیں، رسول پاک کی ناراضگی کا سبب نہیں ہے، بلکہ یہ اس وقت ہے جب کوئی شخص قصداً اور عمداً حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناراض کرنے کے لیے کوئی کام کرے۔ تو اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی رسول پاک علیہ السلام کی حدیث کے پیش نظر ایک جائز اور صحیح کام کیا، بلکہ وہ کام کیا جس کا کرنا ان پر بحیثیت خلیفہ فرض تھا، اور حضرت فاطمہ اس پر بتقاضِ بشریت ناراض ہوئی، تو ان کی یہ ناراضگی رسول پاک کی ناراضگی کو ہرگز مستلزم نہیں ہے، بلکہ وہ روایت انشاءاللہ آئے گی بھی کہ حضرت سیدہ زہرا کی آپ تیمارداری کے لیے گئے، جب آپ بیمار تھیں تو حضرت علی المرتضیٰ سے کہ اجازت اگر ہو تو میں رسول پاک علیہ السلام کی دختر سے بات کرنا چاہتا ہوں، ان کی عادت کے لیے آیا ہوں۔ تو پردے میں جو ہے وہ بات ہوئی جس پر جناب سیدہ زہرا راضی ہوئیں، جو بتقاضِ بشریت جو دل میں کوئی بات تھی تو اس میں، ورنہ رسول پاک علیہ السلام کی دختر مبارک کی سیرت مبارکہ نہیں تھی کہ وہ اتنے مہینوں تک ناراض ہو۔ جی ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے 3 دن ناراض ہو، قطع تعلق ہو، ترک تعلق کرے، اس کو شریعت اچھا نہیں کہتی، تو جو مہینوں پر جو ہے وہ ناراض ہو جائے، یہ تو ان پاک لوگوں کی سیرت ہی نہیں تھی۔ یہ تو ان ظالموں نے اس قسم کے معاملات بنائے اور مشکوک کر دیا، جس پر کفار ملحدین ان کی سیرت مبارکہ پر انگلی اٹھاتے، لیکن ان ظالموں کو شرم بالکل بھی نہیں آتی۔ تو اس بحث میں ملا باقر مجلسی نے
ایک عجیب اعتراض کیا. اب سنیے گا اعتراض. وہ کہتا ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. صحیح مسلم میں. حضرت فاطمہ تادم مرگ حضرت ابوبکر سے ناراض رہیں اور گویا ان کو امام نہیں مانا. اب یا کہو کہ حضرت فاطمہ نعوذ باللہ من ذالک جاہلیت کی موت مری العیاذ باللہ، یا کہو حضرت ابوبکر خلیفہ نہیں تھے. یہ ان کی کتاب ہے حق الیقین. اتنے بے باک ہیں یہ ظالم. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت فاطمہ جناب حضرت ابوبکر کو امیر اور خلیفہ مانتی تھی، تبھی تو ان کے پاس مطالبہ میراث کے لیے گئی تھی. ورنہ ان سے کیوں، اگر ان کو امام نہیں مانتی تھی تو ان کے پاس کیوں گئی؟ کسی اور کے پاس ہی جاتی. لہذا اسی طرح ان کی کتابیں کہتی ہیں ناراض تو آپ، یہاں پہ ہم یہ بات کہتے ہیں کہ ناراض تو حضرت سیدہ زہرا جو آپ کی کتابوں میں روایت موجود ہے، ناراض تو آپ حضرت علی المرتضیٰ سے بھی ہوئی تھی. لیکن کیا جس وقت آپ حضرت علی سے ناراض ہوئی تو کیا اس وقت آپ نے حضرت فاطمہ نے حضرت علی المرتضیٰ کو امیر نہیں مانا تھا؟ ایسے ہی ملا باقر مجلسی اور دیگر روافض مولویوں نے تصریح کی ہے کہ حضرت علی مطالبہ میراث کے وقت بھی حضرت ابوبکر کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، تو پھر اور امام ماننا کیا ہوتا ہے؟ جب نماز بھی ان کے پیچھے پڑھتے تھے، تمہاری کتابیں کہتی ہیں، تو پھر اور امام ماننا کیا ہوتا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ بتقاض بشریت وقتی طور پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اختلاف رائے کی وجہ سے ملال ہوا تھا. بعد میں آپ بیمار اور چونکہ گوشہ نشین ہو گئی تھی، ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ بیمار اور گوشہ نشین ہو گئی تھی رسول اللہ کے فراق، جدائی اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ہجر میں، اور وہ شعر بھی آپ پڑھا کرتی تھی اکثر. دوسری جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اتنے مصروف تھے اپنے خلافت کے معاملات میں، ادھر منکرین زکوٰۃ کے مسئلے میں ان کے ساتھ جو ہے وہ جہاد میں، پھر جو ختم نبوت کا مسئلہ مسلمہ کذاب کا تھا اس مسئلے میں وہ آپ اتنے مصروف تھے، پھر جو ہے وہ ملاقات کا وہ سلسلہ ہی نہیں بنا. جبکہ روایت بھی ہے آگے اس پر موجود ہیں کہ بعض روایات میں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ بھی جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں. ان لوگوں نے امت کے ساتھ بڑا ظلم کیا کہ جھوٹ لوگوں تک پہنچایا. تو اس سے راویوں نے سمجھ لیا کہ آپ حضرت ابوبکر سے، چونکہ روایت کرنے والے راوی تھے نا، تو آپ چونکہ بیمار اور گوشہ نشین ہو گئی جناب سیدہ زہرا سیدۃ نساء العالمین، اس سے راویوں نے سمجھ لیا کہ آپ نے حضرت ابوبکر سے ترک تعلق کر لیا، حالانکہ سلام کلام اور ملنا جلنا آپ نے منقطع کسی سے نہیں کیا تھا. امام بیہقی کی روایت ہے، شابی بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ بیمار ہوئیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے ملنے کی اجازت طلب کی. حضرت علی نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے فاطمہ ابوبکر آپ سے ملنے کی اجازت طلب کرتے ہیں. حضرت سیدہ نے کہا کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کو اجازت دوں؟ اللہ اکبر کبیرہ. حضرت شیر خدا نے فرمایا ہاں. حضرت زہرا رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے آ کر حضرت جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کو راضی کیا اور کہا بخدا، اب سنیں، بخدا میرے ترکے سے میرا مکان، میرا مال، میرے اہل اور میرے رشتہ دار اور جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہے، اللہ کے رسول کی رضا کے لیے ہے اور اہل بیت آپ کی رضا کے لیے ہے. پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کو راضی کیا حتیٰ کہ وہ راضی ہو گئیں. آپ نے فرمایا کہ یہ سب کچھ میری آل اولاد، میرا ترکہ آپ سب کچھ لے لیں، یہ سب کچھ آپ کا اہل بیت کی، اللہ کی، اس کے رسول کے اہل بیت کی رضا کے لیے آپ سب کچھ. تو یہ تمام جو ہے وہ چیزیں موجود ہیں اور یہ حدیث صحیح السند ہے. ٹھیک ہے جی. تو بعض احادیث اور علماء روافض کی روایات میں فدق کے معاملے میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت ابوبکر سے ناراضگی بیان کی گئی ہے، لیکن یہ قطعی اور یقینی بات نہیں ہے، کیونکہ ان روافض کی بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت سیدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کے اس فیصلے سے راضی ہو گئی تھی، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو آخرت کی طرف توجہ اور دنیا سے بے رغبتی تھی اس کے مطابق بھی یہی روایات ہیں. اسی طرح اب چونکہ اختتام کی طرف ہم آ گئے، آخری باتیں، اور اس پر ہم اپنے موضوع کو یہاں پر ختم کرتے ہیں کہ شیخ کمال الدین البحرانی اس نے لکھا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گفتگو سننے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا،
اے تمام عورتوں سے بہتر. شیعہ آدمی لکھ رہا ہے، عام بندہ، یعنی ہمارے علماء میں سے نہیں بلکہ ان کے لوگوں میں سے. اور یہ کون سی کتاب ہے؟ یہ کتاب ہے شیخ کمال الدین میثم بن علی بن میثم البحرانی کی، جو کہ شرح نہج البلاغہ ہے ابن ابی الحدید کی. اس میں اس نے لکھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جناب سیدہ زہرا کی گفتگو سننے کے بعد فرمایا آپ نے، اے تمام عورتوں سے بہتر، اے خیر الآباء کی دختر، بخدا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے سے سرمو تجاوز نہیں کیا. میں نے حضور علیہ السلام کی فدق کے مسئلے میں بال برابر تجاوز نہیں کیا، جیسے رسول پاک علیہ السلام نے اس فدق کو اللہ کے حکم کے مطابق اپنی اہل بیت کے لیے اس کی آمدنی کو خرچ کیا، فقراء، یتیموں، مسکینوں اور امت کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اور بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے خرچ کیا. میں نے اس کو اسی پر رکھا رسول اللہ کی میں نے سیرت مبارکہ سے، اور اس رائے سے میں نے ایک بال برابر بھی میں نے تجاوز نہیں کیا، میں حد سے نہیں بڑھا. یہ وہ لکھ رہا ہے، میں نے صرف آپ کے حکم پر عمل کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدق کی آمدنی سے اپنی خوراک لیتے تھے، اور باقی یعنی اپنی اہل بیت کے لیے وہ خرچ لیتے جو اللہ کا حکم تھا، اور باقی آمدنی کو مستحقین میں تقسیم کر دیا کرتے تھے. اسی آمدنی سے جہاد کے لیے سواریاں مہیا کرتے تھے، اور میں اللہ کو ضامن بنا کر یہ کہتا ہوں کہ میں اس کی آمدن کو اسی طرح خرچ کروں گا جس طرح اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرتے تھے. اس پر جناب سیدہ زہرا راضی ہو گئیں اور اس پر عمل پیرا ہونے کا پختہ وعدہ کر لیا. یہ اب ان کی کتاب ہے، وہ کیا کہتی ہے. یہ ظالم کیا بکواسات بک رہے ہوتے ہیں. حضرت اب خلاصہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کا اس معاملے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ناراض ہونا اول تو قطعی اور یقینی نہیں ہے، کیونکہ آپ کی رضا کے بارے میں روایات موجود ہیں ہماری کتابوں میں بھی، ان کی کتابوں میں بھی. وہ باقاعدہ حوالہ میں نے لفظ بلفظ پڑھ کے آپ کو سنا دیا. تو اسی طرح سے روایات ہیں. اگر فرض کیا جا سکتا ہے کہ اگر بالفرض ناراض بھی ہوئیں تو یہ ناراضگی بتقاض بشریت ہے، اور یہ ناراضگی رسول اللہ کے ناراض ہونے کو مستلزم نہیں. ورنہ اگر یہ ناراضگی رسول اللہ کے ناراض ہونے کو مستلزم ہے تو پھر جو جناب سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ملا باقر مجلسی کی کتاب کے مطابق بھی جو روایت ہم نے پیش کی کہ حضرت سیدہ زہرا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ناراض ہوئیں، تو اس میں پھر تم کیا جواب دو گے حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق؟ یہ ہمارا سوال ہے. اللہ کرے تمہیں سمجھ آ جائے. جیسا کہ ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال سے واضح کر دیا، جبکہ آپ بالآخر حضرت ابوبکر صدیق سے راضی ہو گئی تھی، جیسا کہ امام بیہقی نے روایت کیا ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ عَلَى ذَلِكَ. یہاں پر آخری ہمارا یہ بات کہ جو ایک بات مشہور ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کہ انہوں نے آل فاطمہ کو فدق دے دیا تھا. جیسے میں نے اس دن کہا یہ بات بھی مشہور ہے کہ جی انہوں نے فدق دے دیا تھا، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فدق دے دیا تھا. یہ بات تم اتنی شور سے بیان کرتے ہو تو یہ کیوں نہیں کرتے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی بھی خلافت کا زمانہ آیا تھا، ان کے بھی اختیار میں تھا، حالانکہ ان کی جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کی مدت خلافت سے زیادہ خلافت کی مدت تھی. حضرت ابوبکر صدیق کے 2.5 سال تھے، حضرت شیر خدا کے 4.5 سال تھے. تو 4.5 سال میں آپ نے آل فاطمہ کو فدق کیوں نہیں دیا؟ حضرت علی افضل تھے یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل تھے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز تو کتنے بعد میں آئے جی. حضرت شیر خدا ان سے ہر حال میں افضل تھے، داماد رسول تھے، خلیفہ راشد تھے، امیر المومنین تھے، رسول اللہ کی حدیث مبارکہ تھی، ان کے حق میں جو ہے وہ قرآن کی آیات اتری ہیں. حضرت علی المرتضیٰ اسد اللہ ہیں، اللہ کے شیر ہیں، باب مدینۃ العلم ہیں، باب الحکمہ ہیں. تو حضرت علی المرتضیٰ کے متعلق یہ تم کیوں نہیں شور کرتے کہ انہوں نے فدق جو ہے وہ لے لیا تھا، جبکہ سند کے اعتبار سے جو تم بیان کر رہے ہو اس میں حضرت علی المرتضیٰ کا ہونا زیادہ ضروری ہے کہ انہوں نے آل فاطمہ کو فدق دے دیا. تو جب نہیں دیا اسی طریقے پر رکھا تو اس سے سمجھو نا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بالکل بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے تجاوز نہیں کیا، حد سے نہیں بڑھے. جیسے اللہ اور اس کے رسول کا حکم تھا آپ نے ویسے ہی فدق کی آمدنی کو خرچ کیا. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی کیا تھا، کیونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز وہ بھی عالم تھے، وہ بھی خلیفہ تھے جی، خلیفہ برحق تھے. تم تو جاہل مطلق ہو کہ جی آل فاطمہ کو دے دیا. آل فاطمہ کو نہیں دیا بلکہ اس کی آمدنی کو اسی طرح سے ان مصارف پر لوٹایا جو رسول اللہ کے اور خلفائے راشدین کے زمانے میں تھی. جہالت سے کام مت لو، حقیقت کی طرف آؤ. اب دیکھیں
کہ بعض علماء شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے فدق کی جاگیر آل فاطمہ کو واپس کر دی تھی، تو ثابت ہوا کہ اس کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق کا فیصلہ غلط تھا، وہ یہ بات کہتے ہیں، اور یہ حضرت فاطمہ کی رسول اللہ سے میراث تھی۔ تو ایک رافضی نے اعتراض کیا کہ اگر تم علی پر عمر بن عبدالعزیز کو ترجیح دیتے ہو، اگر فرماتے ہیں ایک عالم اہل سنت کے کہ ایک شیعہ عالم نے، رافضی نے مجھ پر اعتراض کیا کہ میں نے کہا حیرت ہے کہ اگر تم علی پر عمر بن عبدالعزیز کو فضیلت دیتے ہو، اگر فدق آل فاطمہ کا تھا تو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 5 سالہ دور خلافت میں حقداروں کو یہ حق کیوں نہیں دیا؟ پھر جو تم یہ بات کہہ رہے ہو حضرت علی افضل ہیں یا حضرت عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں؟ تو بہرحال حضرت فاطمہ کو فدق نہ دینے پر حضرت ابوبکر صدیق کی گستاخی کرتے ہو جی، جبکہ علی المرتضیٰ نے بھی فدق خلفائے ثلاثہ کے عمل پر برقرار رکھا۔ یہ عجیب نا انصافی ہے کہ حضرت علی کا طریقہ کار صحیح تھا تو خلفائے راشدین کی پھر گستاخی تم کیوں کرتے ہو؟ ان کے بارے میں غصب اور غاصب کہنا اور اس قسم کی بات کیوں کہتے ہو؟ جبکہ خلفائے ثلاثہ کے زمانے میں جو کچھ تھا ویسے ہی حضرت علی المرتضیٰ نے باغ فدق کی آمدنی کو چلایا انہی مصارف میں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز نے حقیقت میں فدق آل فاطمہ کو نہیں واپس کیا، بلکہ اس کی آمدنی کو اس کے مصارف، جو سابقہ مصارف تھے جن پر رسول پاک علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق اور خلفائے راشدین اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے یعنی قرآن کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے مطابق ان پر خرچ کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے بھی اسی طرح سے ان مصارف پر اس کو لوٹا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مروان نے اس کو اپنے حصے کھاتے میں کر لیا، پھر وہ ان کی اولاد میں بھی اسی طرح سے رہا اور وہ ہی اسی کو کھاتے تھے۔ آل فاطمہ کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، فقیروں کو، مہاجرین کو، اسلام کے لیے، جہاد کے لیے وہ چیزیں خرچ نہیں کرتے تھے اس کی آمدنی کو، بلکہ وہ خود کھاتے پیتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جب آئے تو انہوں نے ان سے لیا اور اس کو انہی مصارف پر خرچ کیا، ان مصارف سابقہ پر لوٹایا، جس سے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ وہ لے لیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے باغ فدق کو لے کر آل فاطمہ کو دے دیا، حالانکہ ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کی جو آمدنی میں جو حق اہل بیت کا آل فاطمہ کا بنتا تھا وہ حق جو ہے وہ ان کو دلایا آل فاطمہ کو۔ مطلب یہ ہے اس کا اثر۔ تو اسی طرح سے کیونکہ مروانیوں نے فدق کو ذاتی جاگیر بنا لیا تھا، اور یہ تو ذاتی جاگیر نہیں تھی، یہ کسی کو نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ یہ فے تھا اور فے وقف ہوتا ہے، تو وقف کسی کی وہ ہبہ نہیں کیا جا سکتا، کسی کی میراث نہیں ہوتی۔ عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے مروانیوں سے فدق کو واپس لے کر اس کو اسی طریقے پر لوٹا دیا جس طریقے پر خلفائے راشدین کے زمانے میں تھا۔ تو اسی طرح سے ایک روایت جو ہے وہ بڑی تفصیل سے موجود ہے سنن نبی داؤد شریف میں کہ مغیرہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ بننے کے بعد بنو مروان کو جمع کیا اور یہ کہا فدق رسول اللہ کے تصرف میں تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ اس کی آمدن سے خرچ کرتے تھے اور بنو ہاشم کے کم سنوں پر خرچ کرتے تھے اور ان کی بیواؤں کی شادیاں کرتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے رسول پاک علیہ السلام سے فدق کا سوال کیا، آپ انہیں فدق دے دیں، رسول پاک علیہ السلام نے اس کا انکار کیا۔ پھر رسول پاک علیہ السلام کی زندگی میں اسی پر عمل ہوتا رہا حتیٰ کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی اس کو اپنی زندگی میں اسی پر عمل کیا حتیٰ کہ ان کی وفات ہو گئی۔ پھر حضرت عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے بھی حضور اور حضرت ابوبکر کی طرح عمل کیا حتیٰ کہ ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر مروان نے فدق پر قبضہ کر لیا۔ یہاں پر مختصر ہے لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ وہ مروانیوں نے اس سے جو میں نے پہلے بات کی کہ اس پر قبضہ کر لیا۔ پھر یہ عمر بن عبدالعزیز کے حصے میں آیا۔ عمر بن عبدالعزیز نے کہا میں نے یہ سوچا کہ جس چیز کو رسول پاک علیہ السلام نے حضرت فاطمہ کو نہیں دیا اس پر میرا حق نہیں ہے، اور میں تم لوگوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے فدق کو اسی حال پر لوٹا دیا جس حال پر وہ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ تو امام داؤد کی روایت ظاہر ہو گئی اس سے کہ عمر بن عبدالعزیز نے فدق آل فاطمہ کو واپس نہیں کیا، ان کی ملکیت میں نہیں دیا، بلکہ اس کو عہد رسالت کے مصارف پر لوٹا دیا کہ جن جگہوں پر حضور علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم تھا کہ ان پر خرچ کیا جائے انہی پر انہوں نے لوٹا دیا۔ باقی رہا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ فدق آل فاطمہ کو واپس نہیں کیا تھا، بلکہ اس کو خلفائے ثلاثہ کے دور کے دستور کے مطابق برقرار رکھا،
اور اس پر جو ہے وہ قزوینی کی یہ روایت موجود ہے بڑی واضح، اور یہ آخری روایت ہے جس کو ہم اس مسئلے میں بیان کرتے ہیں کہ طویل تاریخ میں اگر کسی شخص نے سب سے پہلے پیغمبر علیہ السلام کے اہل بیت کو فدق دیا، وہ لکھتا ہے تو وہ عمر بن عبدالعزیز ہے۔ در طول تاریخ اول کسے کے فدق را اہل بیت پیغمبر برگردانید عمر بن عبدالعزیز بود، ہنگامے کے بخلافت رسید اعلام کرد اے مردم۔ یہ روایت ہے شیخ کمال الدین میثم بن علی میثم بحرانی کی شرح نہج البلاغہ۔ تو وہ کہتا ہے جس وقت ان کو خلافت ملی تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اے لوگوں، میں نے فرزندان رسول اور فرزندان علی بن ابی طالب کو فدق واپس کر دیا، اور جب تک عمر بن عبدالعزیز فدق پر جو ہے نا وہ خلیفہ رہے، فدق ان کے اہل بیت کے پاس رہا۔ ابن ابی الحدید اور ان لوگوں نے اس کو بیان کیا۔ یہاں پر آخری جو ہے وہ نتیجہ خیز بات کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سنیں فدق کی آمدنی وصول کرتے اور اس میں سے اہل بیت کو ان کی ضروریات کے مطابق دیتے۔ یہ آدمی یہ لکھتا ہے، اور اس سے پہلے جو ہے وہ فدق کے حوالے سے جو فارسی تھی وہ فقیر سید محمد حسن قزوینی نے لکھا ہے، اور یہاں پر وہ یہ لکھتا ہے، کون؟ بحرانی یہ لکھتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق وہ آمدنی لیتے اور اہل بیت کو ان کی ضروریات کے مطابق دیتے۔ بعد میں خلفاء نے بھی ویسا ہی کیا جو ان کی کتابیں کہہ رہی ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ظالم کہتے کہ ابو بکر نے فدق لے لیا اور خود کھایا اور اپنی اولاد کو کھلایا، لیکن وہ لکھتا ہے کہ اہل بیت کو ان کی ضروریات کے مطابق دیتے، بڑے واضح لفظ ہیں۔ اور بعد میں خلفاء نے بھی ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ حضرت حسن کے بعد جب معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت آئی تو مروان نے تہائی فدق کو اپنی ملک میں لے لیا، اور جب مروان حکمران ہوا تو اس نے پورا فدق لے لیا، اور پھر یہ اس کی اولاد میں منتقل ہوتا رہا، حتیٰ کہ جب عمر بن عبدالعزیز کی حکومت آئی تو انہوں نے فدق اولاد فاطمہ کو واپس کر دیا۔ علماء شیعہ یہ کہتے ہیں، یہ وہ لکھتا ہے، علماء شیعہ کہتے ہیں کہ یہ پہلا شخص تھا جس نے اس حق کو واپس کیا۔ شیخ قزوینی، شیخ میثم کی ان عبارات سے یہ واضح ہے، اس میں تصریح ہے کہ فدق کو اس طویل تاریخ میں سب سے پہلے، کیا جی یہ جملے سننے کے ہیں آخری جملے اور بڑے توجہ طلب، کہ سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز نے اہل بیت کو فدق لوٹا دیا۔ اس سے واضح ہوا کہ حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں اہل بیت کو فدق واپس نہیں کیا تھا، بالکل واضح ہو گیا ان کی کتابوں سے۔ اور یہ اس پر قوی دلیل ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کے نزدیک فدق کی جاگیر حضرت فاطمہ کو ہبہ نہیں کی گئی تھی، اور نہ وہ رسول اللہ سے آپ کی میراث تھی، ورنہ حضرت علی بھی عمر بن عبدالعزیز کی طرح فدق اولاد فاطمہ کو دے دیتے، ان کے حصے میں جاگیر میں دے دیتے، ان کی ملکیت میں دے دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ جاگیر میراث ہبہ تھی ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنے دور خلافت میں فدق کو خلفائے ثلاثہ کے طریقے اور ان کے دور کے دستور پر قائم رکھنا اس بات کی مضبوط شہادت ہے کہ فدق کے متعلق حضرت ابوبکر صدیق کا نظریہ ہی برحق تھا، حق پر تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ فدق کی تحقیق کے سلسلے میں یہ وہ آخری بات تھی جس کو ہم بیان کرنا چاہتے تھے۔ تو فدق کے متعلق علماء اہل سنت ہمیشہ سے اہل سنت کے موقف کی وضاحت کرتے رہے ہیں۔ متاخرین میں سے اسے خاص طور پر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، محسن الملک اور جناب سید محمد مہدی علی خان نے تحقیق کا حق ادا کر دیا۔ تو اس مضمون میں ان کی تحقیقات سے اضافہ استفادہ کیا۔ ہم نے اس مسئلے کو بڑی تفصیل سے وضاحت سے بیان کیا، اور قرآن مجید، علماء شیعہ کی تصانیف اور عقلی دلائل سے اس مسئلے کو واضح کر دیا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ جو ہم نے بیان کیا اللہ رب ذوالجلال اسے جو ہم نے سنا اس کو اپنی بارگاہ لاعزال میں قبول و منظور فرمائے، اور ہمیشہ حق بات کہنے، پڑھنے، سننے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور جتنے بھی یہ ظالم لوگ ہیں اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے اور حق بات کی طرف آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو بھی ہم نے کچھ بیان کیا اللہ اسے ہمارے لیے جو کہ صحابہ کرام کی خصوصاً قرآن مقدس کی آیات کو واضح کرتا ہے، اور رسول پاک علیہ السلام کا دامن مبارک بھی اس سے پاک ہے کہ لازمی بات ہے جب وقف کی چیز ہو اور آدمی کہے کہ یہ مسجد کی چیز ہو، اور یہ آدمی کہے کہ یہ تو انہوں نے اپنی بیٹی کو دے دی، اپنے بیٹے کو کوئی آدمی دے دے، جی مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں تو یہ چیز تو مسجد کی ہے تو کسی کو دینا ہی جائز نہیں، کسی کی ملکیت میں کیسے دیا جا سکتا ہے؟ تو یہ اس آدمی پر تہمت آئے گی کہ تم نے غلط کام کیا، اور ایک ایسی چیز کہ جو دینی نہیں تھی مسجد دوسری میں
جائز نہیں تھی، تم نے اپنی اولاد کو اس کا مالک بنا دی یا کسی آدمی کو اس کا مالک بنا دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ تہمت رسول پاک علیہ السلام پر بھی آ سکتی ہے ان لوگوں کے اس برے عقیدے اور نظریے کی وجہ سے، جو کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ تو وہ صرف صحابہ کرام کی توہین کرتے ہیں، لیکن پیچھے معاملہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ وہ جو سب کچھ بیان کیا تاکہ حق بالکل واضح ہو جائے، اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو گمراہی سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔